اب ایک طرف بختیار ہے جو اپنے قاتل بیٹے عمار کو سزا سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف برہان ہے جو کسی بھی قیمت پہ اپنی محبت نشوہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بار نشوہ نہ تو برہان کی محبت کا خیال کرے گی اور نہ ہی اپنے تایا ابا کا، بلکہ بنش کی طرف سے کیس لڑے گی اور عمار کو اس کے کیے کی سزا دلوانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ سب سے زیادہ تکلیف تو نشوہ کو اس بات پہ ہوگی کہ برہان سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک مجرم کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ نشوہ کو یہ نہیں پتا کہ اس سب کے لیے برہان اور بختیار کے درمیان ڈیل ہوئی ہے کہ برہان عمار کو سزا سے بچائے گا، جس کے بدلے میں بختیار عمار سے طلاق نامے پہ سگنیچر کروا کے نشوہ کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ اس وقت اصل تکلیف میں تو بنش ہے، جس کی محبت اس دنیا سے چلی گئی اور اس کا چھوٹا سا معصوم سا بیٹا بھی اس سے چھین لیا گیا، جبکہ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ سب کیا دھرا سارا قصور اس کے باپ بختیار اور دادی برکت بیگم کا تھا۔ بنش کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے باپ اور دادی نے یہی سب کچھ بسما چاچی کے ساتھ کیا تھا جب وہ بیوہ ہوئی تھی، تو چھوٹی سی نشوہ کو اس سے چھین لیا تھا، جس کے بعد بسما چاچی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ اسے سزا کے طور پہ دیا گیا کہ اگر وہ اس گھر سے جاتی ہے تو پھر اس کی بیٹی اسے نہیں ملے گی، اور بیچاری بسما چاچی کو ساری زندگی اپنے ہی گھر میں نوکروں کی طرح میرے باپ اور دادی کی خدمت کرتے ہوئے گزارنی پڑی۔ لیکن بنش یہاں پر یہ بھی سوچتی ہے کہ آخر میرے باپ اور دادی کے کیے کی سزا مجھے کس لیے مل رہی ہے۔ بنش کی ماں سدرا، جو آج تک تو اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ہر ظلم و ستم پہ چپ رہی تھی، لیکن اب جب اپنی اولاد پہ آئی ہے تو بالآخر اپنے شوہر اور اپنی ساس پہ پھٹ پڑتی ہے کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے کہ آج میرا بیٹا قاتل اور مجرم بن چکا ہے اور میری بیٹی بیوہ ہو کے اجڑ چکی ہے، اور انہیں آئینہ دکھاتی ہے کہ آپ دونوں کس منہ سے بنش کے سسرال والوں کو غیر خاندانی اور جاہل کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ دونوں بھی تو یہی سب کچھ کرتے آئے ہیں۔ اب بختیار کو تو شاید تھوڑا بہت افسوس ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہی اس کے ظلم و ستم کی سزا اسے مل رہی ہے، لیکن بختیار کی ماں برکت بیگم تو ایسی ڈھیٹ عورت ہے، بظاہر تو صوم و صلات کی پابند ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ بسما اور نشوہ کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا اس میں ان کی بھلائی تھی۔ نشوہ ہمارا خون تھا، میرے بہزاد کی آخری نشانی تھی، میں بھلا اسے اس گھر سے کیسے جانے دیتی؟ تو بی بی اب وہی سب کچھ تو بنش کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بنش کا بیٹا بھی تو اپنے دھدیال والوں کا خون ہے، اگر ان لوگوں نے اپنا بیٹا چھین لیا ہے تو پھر وہ لوگ بھی حق بجانب ہیں۔ اور ادھر بختیار کا ضمیر تھوڑا بہت جاگنے لگتا ہے کہ اس کی ماں اسے پھر سے سلانے کے لیے کہتی ہے کہ بختیار، ان کی بکواس پہ زیادہ کان مت دھرو، تم بس اپنے بیٹے کے بارے میں سوچو کہ اس کی کیسے ضمانت کروانی ہے اور اس کیس کو کیسے رفع دفع کروانا ہے۔ تو بختیار اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے وکیل سے بات کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر اسد کے گھر والے عمار کو معاف کر دیتے ہیں اس قتل پہ تو عمار جیل سے باہر آ سکتا ہے، جس پہ برکت بیگم کہتی ہے تو یہ تو بہت آسان ہے، بنش اسد کی بیوہ ہے، اگر بنش عدالت میں جا کے کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے شوہر کا خون معاف کیا تو ہمارا عمار سزا سے بچ سکتا ہے۔ تو بختیار کہتا ہے لیکن ماں جی آپ کو تو پتا ہے نا کہ بنش کے سسرال والوں نے پہلے ہی اس کا بیٹا چھین لیا ہے اور یہی شرط رکھی ہے کہ جس دن عمار کو سزا ہوگی اس دن بنش کو اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت ملے گی، لیکن اگر بنش عدالت میں جا کے یہ بیان دیتی ہے تو پھر تو ساری زندگی اس کے بیٹے کو اس سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ تو برکت بیگم انتہائی جابر اور شفاق عورت اپنے بیٹے کو مشورہ دیتی ہے کہ تم فی الحال بنش کی مت سوچو، چھوڑو پرے اس کے بیٹے کو، اپنے دھدیال میں ہی ہے نا، کہیں باہر تو نہیں، جب بڑا ہوگا تو خود بخود بنش اس سے مل سکتی ہے، فی الحال تمہیں صرف اور صرف اپنے بیٹے عمار کا سوچنا ہے۔ مجھے تو بنش کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس نے ہر وقت رونا دھونا مچا رکھا ہے، شوہر کو مرے بھی اب کافی دن گزر چکے ہیں اور بیٹا بھی اپنی دادی کے پاس ہی ہے نا، کہیں غیروں کے پاس تو نہیں، یعنی بنش کو اپنے بھائی کا ذرا بھی احساس نہیں کہ پتہ نہیں وہ جیل میں کیسے سوتا ہوگا، کیا کھاتا پیتا ہوگا۔ تو بختیار ایک دفعہ پھر اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، تبھی بنش کے کمرے میں جاتا ہے بات کرنے کے لیے، جبکہ بنش کا تو رو رو کے برا حال ہے،
کہ میرے بھائی نے ان کا بیٹا چھینا تو بدلے میں ان لوگوں نے میرا بیٹا چھین لیا، میرا کیا قصور تھا، میری محبت بھی دنیا سے چلی گئی اور میرا بیٹا بھی چھن گیا۔ ایسے میں نشوا ہی بنش کو تسلی دیتی ہے کہ بنش، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا بیٹا تمہیں واپس دلوا کے رہوں گی۔ اب بختیار بنش کے کمرے میں پہنچ کے جب ساری صورتحال دیکھتا ہے تو تمہید باندھتے ہوئے بنش سے کہتا ہے کہ بنش بیٹا، پریشان ہونے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ تمہارا بیٹا اپنی دادی کے پاس ہے، اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ جو کچھ بھی ہے اب تمہارے بیٹے کا ہی ہے، کیونکہ اب وہی تو اس گھر کا، اس پوری جائیداد کا والی وارث ہے، اور ویسے بھی تمہاری دادی تمہارے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تم سے بھی زیادہ تمہارے بیٹے کا خیال رکھتی ہوگی۔ اور پھر اپنے اصل مدعے پہ آتے ہوئے کہتا ہے کہ بنش، اگر تم عدالت میں جا کے بیان دے دو کہ تم نے اپنے شوہر کا خون اپنے بھائی پر معاف کیا تو عمار جیل سے واپس آ سکتا ہے۔ یہاں تو بنش پھٹ پڑتی ہے اپنے باپ کی ذہنیت دیکھتے ہوئے اور کہتی ہے کہ آپ کس قسم کے والد ہیں؟ آپ کو میرا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ ساری زندگی آپ لوگوں نے، خاص طور پہ دادوں نے، عمار کو میرے اوپر فوقیت دی محض اس لیے کہ وہ ایک بیٹا تھا، اور آج بھی آپ لوگوں کو عمار کی تکلیف میرے دکھ سے بڑی لگ رہی ہے۔ بختیار تو جب بنش کو اس طرح سے روتے چیختے چلاتے دیکھتا ہے تو وہاں سے باہر چلا جاتا ہے، جبکہ برکت بیگم اپنے بیٹے بختیار کو تسلی دیتی ہے کہ ابھی اس کا دکھ تازہ ہے نا، اس لیے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہے، تم کچھ دن بعد دوبارہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بنش سے بات کرنا۔ بھائی میری تو راتوں کی نیند اڑ چکی ہے جب سے میرا عمار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، بس کچھ بھی کر کے بختیار عمار کو جیل سے رہائی دلواؤ۔ جبکہ نشوا غصے میں اپنے تایا ابا کے پاس آتی ہے کہ آپ اس قدر سنگ دل ہو سکتے ہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بنش اگر عمار کو معاف کر بھی دیتی ہے تب بھی عمار کی سزا معاف نہیں ہوگی، کیونکہ اسد کو عمار نے قتل کیا ہے، اور جب تک اسد کی ماں عمار کو معاف نہیں کرتی عمار کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکتا، اسے اپنی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ تو بختیار اپنے وکیل سے بات کرتا ہے، وکیل کہتا ہے کہ یہ کیس اتنا بڑا ہے کہ میں تو اس پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو بھی وکیل اس کیس کو پکڑے گا اس کا سارا کیریئر داؤ پہ لگ سکتا ہے، اور اس کے لیے تم کسی چھوٹے موٹے وکیل کو بھی ہائر نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر تو کیس ہارنے کے مکمل چانسز ہیں۔ ایسے میں وہی وکیل بختیار کو مشورہ دیتا ہے کہ بھئی تمہارے خاندان میں ہی اتنا کمپیٹنٹ وکیل موجود ہے جس نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا، اگر ایک دفعہ تم کسی طرح سے اسے کنونس کر لیتے ہو اس کیس کو لڑنے کے لیے تو عمار جیل کی سلاخوں سے باہر آ سکتا ہے۔ بختیار حیرت سے اپنے وکیل سے پوچھتا ہے کیا آپ نشوا کی بات کر رہے ہو؟ تو اس کا دوست کہتا ہے نشوا کی نہیں، میں برہان کی بات کر رہا ہوں۔ اب بختیار اپنا دماغ لڑاتا ہے اور ایک دفعہ پھر اپنا شیطانی پلان بناتا ہے، برہان کے پاس پہنچ جاتا ہے اپنے بیٹے کا کیس لے کے کہ میں چاہتا ہوں عمار کا کیس تم لڑو۔ برہان جو کہ ایک پروفیشنل وکیل ہے اس بات پہ حیران نہیں ہوتا کہ بختیار کس منہ سے میرے پاس آیا ہے، بڑی تسلی سے بختیار سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ یقین کیسے ہوا کہ میں یہ کیس لڑوں گا، اور بالفرض اگر میں یہ کیس لے بھی لیتا ہوں لیکن جان بوجھ کے ہار جاتا ہوں تو، کیونکہ میں خود بھی جانتا ہوں کہ عمار نے یہ جرم کیا ہے اور اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ تو بختیار جو پہلے سے ہی اپنے تیز دماغ میں پلان بنا کے آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برہان پروفیشنلی تو شاید یہ کیس نہ لڑے لیکن ایموشنلی اس کیس کو لڑنے کے لیے مجبور ہو سکتا ہے، تو برہان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم اور نشوا ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ نشوا نے تمہاری محبت اس لیے ٹھکرائی تھی کیونکہ پہلے تو وہ میرے وعدوں کی پابند تھی، لیکن اگر میں اسے اپنے وعدوں سے آزاد کر دیتا ہوں تو تم دونوں ایک ہو سکتے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ڈیل کرو اور میرے بیٹے عمار کو سزا سے بچا لو تو میں عمار سے طلاق نامے پہ دستخط کروا کے نشوا کو اس رشتے سے آزاد کرنے پہ تیار ہوں، جس کے بعد تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی اور مجھے میرا بیٹا۔ تو ناظرین یہاں پر جب نشوا کو اور بنش کو بھی پتہ چلے گا کہ برہان عمار کا کیس لڑ رہا ہے ایک مجرم کو سزا سے بچانے کے لیے، تو دونوں کو ہی بہت تکلیف ہوگی اور نشوا بنش کا ساتھ دے گی عمار کو سزا دلوانے کے لیے۔
اب برہان اور نشوہ آمنے سامنے آنے والے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اور ادھر بختیار بھی ایک تیر سے دو شکار کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو اسے پورا یقین ہے کہ اب برہان نے کیس پکڑ لیا ہے تو اس کا بیٹا یقیناً سزا سے بچ جائے گا، جبکہ دوسری طرف نشوہ جو برہان کے مد مقابل کھڑی ہے، اسے برہان سے اس قدر شدید نفرت ہو جائے گی کہ اگر کمٹمنٹ کے مطابق عمار نشوہ کو طلاق دے بھی دیتا ہے تب بھی نشوہ برہان سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ تو ناظرین، ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا برہان کو عمار کا کیس لینا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔